وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تیسری بات بطور خاص وہ یہ ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جو ربوبیت اور خالقیت کا جس کا میں ابھی ذکر کر رہا تھا وہ جو کیا ہے، یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ کا یہ فرمانا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں میں سبھی ہیں، سلطان بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، صدر بھی ہے، وزیر اعظم، وزراء، مشیر، سارے بیوروکریسی بھی آ جاتی ہے، ملٹری بیوروکریسی بھی آ جاتی ہے، اور سڑک پہ جھاڑو دینے والا وہ بھی اس میں شامل ہے، سبھی شامل ہیں۔ سب کو کہا کہ تم اپنے رب سے ڈرو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ اور پھر یہ بات کیوں کی جاتی ہے؟ دیکھیں، رشتے قائم ہوتے ہیں، خاندان جڑتے ہیں، خاندانوں کا آپس میں ایک تعلق، ایک رشتہ قائم ہوتا ہے، پھر ان میں تنازعات بھی ہوتے ہیں۔ تنازعات جب ہم بنانا چاہیں تو منٹ نہیں سیکنڈ لگتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ہمارا عزیز آیا ہے، اس کی اولاد بھی ساتھ ہے، 4-5 بچے بھی ہیں، آئے، بڑی اس کی آؤ بھگت کی، کھانا کھلایا، سب کچھ۔ کھانے کے بعد بچہ اس کی شرارت کر رہا ہے تو مالک نے روکا، بھی یار شرارت کیوں کرتے ہیں؟ کون ہے جو شرارتیں کر رہا ہے؟ کیڑا ہے؟ اب وہ کہتا اچھا اب ہم کون ہو گئے، ہم کیڑے ہو گئے؟ بات کوئی نہیں، اتنی بات پہ چلو بچوں، چلو بیگم، ہم نے یہاں پہ نہیں رہنا۔ کھانا کھا لیا، ان کی ضیافت سے بھرپور فائدہ اٹھا لیا۔ اب جب شکریہ ادا کرنے کا ہے، ملنے ملانے کا وقت، تو بلا وجہ چل دی۔ اب یہ کوئی بہانہ تھا؟ یہ مثال میں نے اس لیے بیان کیا ہے کہ اگر لڑنا چاہے بندہ تو بغیر کسی بہانے کے لڑ سکتا ہے، لیکن اگر برداشت کرنے پہ آئے تو بڑی بڑی باتیں برداشت ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح رشتوں میں سسرال والے یعنی لڑکے والے، ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہر آنے والے کا احترام کیا جائے۔ اب وہ جو میزبان ہیں، جو بچی ان کے حوالے کر رہے ہیں، وہ ساتھ خدمت بھی کر رہے ہیں، اب وہ پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ ان کی مکمل اور آخری کوشش یہ کہ کوئی بندہ ناراض نہ ہو جائے۔ بچی بھی دے رہے ہیں، اب ذرا تصور کریں، بیٹی دے رہے ہیں اور ساتھ سارے پیچھے جا رہے ہیں، ہم نے سب کو راضی کرنا ہے، حتیٰ کہ جو بندہ ان کا سامان اٹھا کے لایا ہے، جو گاڑی چلا کے ڈرائیور ہے، اس کو بھی راضی کرنا، کوئی ناراض نہ ہو جائے۔ کتنی فکریں لگی ہوئی۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ بارات کا تصور کہاں سے آ گیا؟ کیا بطور مسلمان ہم دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا اتنی بڑی باراتیں جاتی تھی؟ ہم 10-20 نہیں، 50-100 نہیں، ہم باقاعدہ شرط لکھواتے ہیں کہ دیکھو جی 500 تو کاٹتا سی نہیں آنا، تو 500 بندوں کا انتظام آپ نے کرنا ہی کرنا ہے۔ چلو آپ غریب ہیں تو ہم نے 100 کم کے لیے 400 تو ضرور ہے جی۔ یہ کیا تماشا ہے؟ اور پھر بارات کا تصور کہاں سے آیا؟ پھر لڑکی کو جہیز دینے کا تصور کہاں سے آیا؟ یہ رواج ہمارے بر صغیر میں زیادہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے، اصل اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے، ہمارے زمینداروں نے، لینڈ لارڈز نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ بچی کو جہیز دو، بس پھر فارغ کر دو، پھر وہ حصے دار نہیں ہے، وراثت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ تم نے وراثت سے محروم کرنے کے لیے کیسا طریقہ ایجاد کر لیا؟ یہ کام بڑوں نے شروع کیا، اور پھر جو غریب لوگ تھے وہ بھی اس کی زد میں آ گئے۔ خاص کر جو وائٹ کالر ہیں، جو سفید پوش ہیں،
جو تھوڑی بہت ملازمت کر کے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، بناتے ہیں، سنوارتے ہیں، ان کے یہاں کتنے بڑے مسئلے ہیں۔ لڑکے والے باقاعدہ آ کے شرطیں رکھیں گے، ہم نے اپنے بچے کو فلاں یونیورسٹی سے پڑھایا ہے اور فلاں جگہ ہمارا بچہ ملازمت کر رہا ہے، آفیسر بن گیا، لہٰذا آپ نے یہ کچھ دینا ہے اور گاڑی تو لازمن دینی ہے۔ کیا تماشے ہیں یہ سارے؟ تماشے تم نے کہاں سے بنا لیے؟ کس بندے نے تمہیں اجازت دی یہ سارا کچھ کرنے کی، اور کہاں سے تم یہ سارا سسٹم بنا کے لے آئے؟ اللہ واللہ۔ پھر یہ ساری بھی چیزیں، ان چیزوں کی بنیاد پر میں یہ عرض کر رہا ہوں، اللہ کا یہ بیان کرنا اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس آیت مبارکہ کو اس عام ترین موقع پہ پڑھنا، لوگوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ لوگوں، رب تو وہ ہے، خالق تو وہ ہے، تم نے کیسے جھگڑے بنا رکھے ہیں، کیسے مسئلے بنا رکھے ہیں؟ اصل دولت یہ نہیں، اصل دولت تعلیم و تربیت ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت کرو، اپنے بیٹوں کی بیٹیوں کی تربیت کرو، اور جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی زندگی گزار کے چلے جاؤ گے، تمہارے پیچھے جائیدادیں پڑی رہ جائیں گی، وہ صدقہ جاریہ نہیں ہے۔ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ وہ تربیت جو تم نے اپنی اولاد کی تمہاری تربیت، وہ صدقہ جاریہ ہے۔ جو صدقہ جاریہ تھا، جو ہمارے مرنے کے بعد بھی قائم رہنا تھا، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں گئی۔